السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور جزو 2، آیت 213 یعنی 230 کو لے کر ایک آیت، تھوڑی سی لمبی آیت ہے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے لائک، شیئر اور کومنٹ کریں۔ چلے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ بس یہیں تک۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ كان الناس أمة واحدة، کا الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ ناس نون مشدد ہے، اور نون مشدد اس نون کو بولتے ہیں جس نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے، اس میں سختی ہوتی ہے۔ ناس اور غنہ ہوگا، الف مدہ ہے، امہ اور یہاں میم مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امۃ واحدہ، اور تنوین کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف یا واو، میم اور نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وا الف مدہ حیدہ، گول تا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، جیسے واحدتن سے واحدہ، جب یہاں ٹھہریں گے تب، اور ملانے کی صورت میں یہ جو ہے پھر اخفاء حقیقی ہو جائے گی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا پڑے گا ملانے کی صورت میں، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں وقف کریں گے۔ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فبعث الله، تا کو باریک پڑھیں گے اور اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، اور یہاں زبر ہے، فبعث الله النبی، نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، یین کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مبشرین، یہاں بھی یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ ومنذرین، اور اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ذال ہے۔ منذرین، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اور را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی۔
اور جب یہاں ٹھہریں گے تو یہ مد عارض وقفی ہوگا. اس میں موقع محل دیکھ کے آپ توسط، قصر، طول سب چیز کر سکتے ہیں. اگر آپ ترتیل میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں طول کر سکتے ہیں، توسط کر سکتے ہیں، اور اگر تدویر میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں توسط اور قصر کر سکتے ہیں، اور حضر میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں قصر اور توسط کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل اخفا حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا ہے. وأنزل ٹھیک ہے. معهم الكتاب کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے بالحق ليحكم بين الناس. یا مدہ یا لین یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. بئی نناس نون مشدد اس میں غنہ ہوگا. فی یا مدہ مختلفو اصل لفظ لکھا ہے فی ما ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو ملائیں گے تو یہ الف گر جائے گی. فی مختلفو و مدہ فی یا مدہ یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر اس کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں عارضی طور پر تو یا مد عارض وقفی ہوگا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. وَمَا اخْتَلَفَ وَمَا اخْتَلَفَ لکھا ہے، الف لکھی لیکن یہ الف پڑھی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. مختلف فی یا مدہ الا الذین یہاں بھی یا مدہ او و مدہ تو و مدہ. حروف مدہ 3 ہیں، الف یا اور واو. الف واو یا تو کسی طرح بھی بول سکتے ہیں آپ. تو یہ تینوں الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یا سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اور واو سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. تو ہم جو بولتے ہیں الف مدہ یا مدہ واو مدہ یہی تینوں چیزیں. یہاں یا مدہ ہے ٹھیک ہے، اوتو میں واو مدہ ہے، اور یہاں ما الف مدہ ہے. یہ جہاں بھی ہوں گے اس کو ایک الف کے برابر اس کو خیش کر کے یعنی دراز کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ من یہاں اقلاب ہوگا. قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کے چھوٹی سی جو میم لکھی رہتی ہے اس کو بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور یہاں مد متصل ہے. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہو. جا ایک ہی کلمہ ہے ٹھیک ہے. تو یہاں مد متصل ہوگا، اس میں طول اور توسط ہے، قصر جائز نہیں ہے حروف مد متصل میں. ہم البینات کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور بغیا بینہم، اور یہاں اقلاب ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. بغیا بینہم یا لین ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. فَهَدَى اللَّهُ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، اور یہاں زبر ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ یا مدہ ہے. کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نو واو مدہ. لِمَا اخْتَلَفُوا لِمَا اختلفو لفظ ہے، جب ہم اس کو ملائیں گے تو یہ الف وصلی ہے ٹھیک ہے، یہ گر جائے گی. لِمَا اخْتَلَفُوا فی واو مدہ ہے، فی یا مدہ. من الحق بإذنه حق بإذنه دال باریک پڑھی جاتی ہے، اور کھڑی زیر کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. بإذنه سے بإذنه. واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم. واللہ
اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا. یہدی یا مدہ من یشاء مد ادغام مع الغنہ ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کی 4 حرفوں میں سے یا ہے. یشاء مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں متمد متصل ہوتا ہے. الا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. صرا صاد کو پور پڑھیں گے، را کو بھی پور پڑھیں گے اور طا بھی پور پڑھی جائے گی. صاد اور طا دونوں حروف مستعلیہ میں سے اور را کے اوپر زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے. قم مستقیم اور یہ ادغام مع الغنہ کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہ غنہ کر کے پڑھیں گے. تقیم قاف کو پور پڑھیں گے، تا باریک پڑھی جائے گی اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. چلے ایک مرتبہ ہم لوگ اس کو متن پڑھتے ہیں. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. اور اگر آپ کی لمبی سانس نہیں ہے تو بیچ میں کہیں بھی رک کر اس کو پیچھے سے لوٹا سکتے ہیں. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.